الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم توضیح التوقید سے ستینی نظام کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں نصف النہار کے باب کے تحت کہ اس کی جمع تفریق ضرب تقسیم کیسے کی جاتی ہے ستینی نظام کی۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں ایک تو ستینی نظام کہ کیسے جمع نفی ضرب تقسیم کی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ پھر ستینی نظام کو ڈائریکٹ اعداد میں نہیں، ڈائریکٹ ہندسوں میں نہیں، بلکہ ان کو ان کے اعداد جو ان کے مقابل بنائے گئے ہیں، جیسے الف کا 1، با کے 2، جیم کے 3، علم ابجد کے حساب سے ان کو کیسے کیا جاتا ہے تو وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ یہاں پر اس کو اب جمع کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کب، لز، ہا، با، یہ کز، کا، یعنی یہ کب کا مطلب 22 درجہ، ہا، اب ہا کے کا مطلب یہ ہے ہا کہ ویسے ہوتے ہیں 6 عدد، 5 عدد، اور اب یہ ہا کے بعد الف آ گیا، اب 5 اور 1 6، اگر یہ 6 ہی لکھنے تھے تو ڈائریکٹ واو لکھ دیتے، تو یہاں پر ہا تو نہ لکھتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ 0 ہے، یعنی 22 درجے 0 دقیقہ، با ثانیہ یعنی 2 ثانیہ، کز مطلب زیا کے چونکہ 7 ہوتے ہیں عدد، کاف کے 20 اور 7 27، تو 27 یہ تھا درجہ، دقیقہ، ثانیہ، یہ ثالثہ، 27 ثالثہ، اور 21 رابعہ کا۔ اب یہ ہے یز، یعنی یہ ہے 17۔ اب 22 اور اس کے اندر اگر ہم جمع کریں گے، یہ کیا جمع کا ہی نظام چل رہا ہے نا، اچھا بلکہ یہ ضرب کا ہے نا، تو اس اب یز کے اندر 17 کے اندر انہوں نے یہاں پر اس کو جمع کرنا تھا، تو اس کو جمع کرنے کے اندر انہوں نے یہ کیا، سب سے پہلے انہوں نے کب کو جمع کیا یز کے اندر، یعنی 22 کو انہوں نے ضرب کیا 17 میں، تو یہ بنتا ہے اب 374۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑی رقم بن گئی۔ اب اس کے اندر سے ہم نے 60 کا مرتبہ نکالا، تو وہ جب ہم نے لکھا تو اس کے اندر سے 6 مرفوع نکل آئیں گے، علیحدہ سے ہو جائیں گے۔ یہ تو درجے تھے، اب درجے کو جمع کر رہے ہیں تو درجے سے اوپر کی جو رقم ہوتی ہے وہ چونکہ مرفوع ہوتی ہے، تو لہٰذا اس میں سے ہم نے 6 مرفوع نکال دیے۔ اب جب ہم نے اس میں سے 6 مرفوع نکال دیے تو باقی کیا بچا؟ اب چونکہ 6 مرفوع نکالنے کا مطلب ہے کہ 374 یہ ٹوٹل بنیں گے، 374 میں سے آپ
6 मरफू निकालेंगे, 6 मरफू के बनते हैं 360, तो 374 में से आप जब 360 माइनस करेंगे वो बचेंगे बाकी 14। तो ये देखिए ये पीछे नीचे ये आ रहा है यद, ठीक है, 10 और 4 14, और ये 6 मरफू का बीच में वाव लिख दिया गया। अब आगे वैसे रकम हाथ थी, तो अब 0 का 17 में आप ज़रब करेंगे तो वो फिर 0 ही बचेगा। आगे थी बा यानी 2, और ये नीचे था 17 यज, 17 को 2 में जमा करेंगे तो जवाब आएगा 34। तो वो देखिए ये यहाँ पर हमने इसको 34 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। लद लाम के 30 और दाल के 4। इसके बाद ये है कज यानी 27। अब इसको जब ज़रब किया 17 के अंदर, ठीक है, ये कज है, इसको 17 में हमने ज़रब किया। अब ये इसका जवाब आएगा 459, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब हम इसको अगर 60 पर तकसीम करते हैं हम, तो अब इसके अंदर से 7 निकलेंगे, यानी बड़े मर्तबे बनेंगे 60 60 60। तो अब जब हमने वो किया तो यानी 420 इसके अंदर से आदाद अलग हो जाएंगे, और फिर हमने 459 में से 420 जो हमने अलहदा किए उसको निकाला तो बाकी पीछे बचा 39। अब 39 होता है, और वो 39 बनता है लाम के लत, क्योंकि लाम के 30 तो आके 9, और ये जो हमने 7 लिए थे इस 7 को भी लिखना है, उस 39 को भी लिखना है। तो ये देखिए वो लत यहाँ पर लिख दिया, और ये जान पीछे लिख दिया उसके मर्तबा का। अब ये इसमें ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए होते हैं मरातिब, ये तो पहचान जिनकी बाजू का मुश्किल हो जाती है। ये देखिए लद तक तो यहाँ पर लिख गए, अब नीचे वाली लाइन पे आ गए, इनको आखिर में फिर जमा कर देंगे। तो ये लत लिख दिया और यहाँ पर जा यहाँ पर ले गए कि ये 7, देखिए दर्जा दकीका, ये सानिया 7 सानिया हो जाएंगे, और ये सालिसा हो जाएंगे लत, यानी 39 सालिसा। उसके बाद आखिरी चीज़ हमारी थी का यानी 21। अब 21 को ज़रब दिया 17 में, वही नीचे वाली जो रकम है 17, तो यहाँ पर फिर ये काफ़ी बड़ी रकम बनेगी, 357 बनेंगे। अब जब 357 ये बनेंगे तो इसके अंदर से हमने फिर निकाले 60 60 के, तो ये इसके अंदर से 300 आदाद पूरे अलहदा हो जाएंगे, और ये 5 मरातिब निकल जाएंगे, यानी 5 मरतबा 60 निकलेगा। छठी मरतबा चूँकि वैसे 360 हो जाता है, लेकिन ये 357 बन रहे हैं, तो और 57 इसके बच जाएंगे। अब आपने 57 एक जगह लिखना है, और वो जो 5 था वो अलहदा लिखना है। तो वो हाँ ये देखिए ये 5 लिख दिया लत के ऊपर, क्योंकि हालांकि वैसे ये आगे जो लिखना है वो हमने फिर 57 लिखना है। तो ये है नज़, ठीक है, ये नज़ है। ये देखिए छोटा सा नून का नुक्ता ऊपर दिया हुआ है, ये नज़ है। अब यहाँ पर नून का नुक्ता देना मजबूरी थी, क्योंकि ये यज़ भी बन सकता है, बा तो नहीं बन सकता ये, क्योंकि बा जो है उसके अदाद वैसे थोड़े हैं, लेकिन बस तो नहीं बन सकता, ये यज़ भी बन सकता है। तो लिहाजा इस वजह से या के नुक्ते तो नहीं देते, लेकिन नून का नुक्ता इस तरह से ये लगा देते होते हैं, तो यहाँ पर ये नज़ बनेगा। और ये देखिए अच्छा, अब ये नज़ तो बन गया। अब इसी को इन्होंने क्या किया कि इसको यहाँ पर नीचे लेके आए। अब वाव के नीचे वाव ही आ जाएगा, क्योंकि हा और यद है तो ये यद बन जाएगा, यानी 14 6 मरफू, ठीक है, 6 मरफू और 14 दर्जे 0 दकीका
لد اور زا، لد کے ہیں 34 اور زا کے ہیں اعداد 7، 34 اور 7 41، تو یہ دیکھیں یہ ما آ گیا 41۔ ہا کے عدد ہیں 5 اور لت کے ہیں 39، 39 اور 5 44، تو یہ آ گیا نیچے مد، اوپر والا نز وہ ڈائریکٹ نیچے آ جائے گا نز، تو یہ اس طرح سے اس کے ضرب کیا گیا۔ یعنی ضرب مرکب کی مرکب میں اس طریقہ ہے، یہ ہے کہ مطابق مراتب مضروبین چپکے بنائیں اور ہر ایک قاعدہ کے سامنے اس کے حاصل ضرب کو لکھیں کہ مرتبہ سعودی دائیں طرف اور مرتبہ نزولی بائیں طرف جانب۔ اب ویسے عام طور پر ہم جب اردو میں کرتے ہیں گھنٹہ منٹ سیکنڈ وغیرہ اس طرح سے، تو ہم لیفٹ ٹو رائٹ کرتے ہیں، یعنی اپنی بائیں جانب سے دائیں ہاتھ کی طرف لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو کریں گے علم ابجد کی روح سے، تو یہاں پر دائیں سے بائیں کریں گے، اور وہ طریقہ پھر یہ ہوگا، یہ جس طریقے سے ابھی بتایا گیا۔ جب تمام مراتب کی ضرب ختم ہو جائے تو انہی سطروں کو جمع کر کے نیچے لکھیں کہ حاصل ضرب ہوگا مثلا نز تا مح کی ضرب حمزہ میں مب لام یز میں مقصود ہے، تو اس طرح مشبک بنا کر عمل کریں۔ یہ مشبک اس طرح سے بنائیں گے، حاصل ضرب ما لح ند تا کح ما ماؤ لو، یہ ہوا۔ اب یہ ہر کسی کو اگر پریکٹیکل کرنے جائیں گے تو پھر پریکٹیکل بھی اس کا ہو سکتا ہے، اور کہ مح اور نز یہ دونوں ثانیہ تھے، اس لیے حاصل ضرب میں لاؤ رابعہ ہوا، اس لیے کہ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ مرتبہ اخیر مضروب کا مرتبہ اخیر مضروب فی میں ضرب دیں۔ حاصل ضرب ان دونوں مراتب کا مرتبہ حاصل ضرب کا ہوگا، اور ثانیہ کی ضرب ثانیہ میں رابعہ ہوتی ہے، اس لیے حاصل ضرب کے عدد اخیر یعنی لوگوں رابعہ قرار دیا، اور جملہ مراتب سعودی و نزولی کے ضرب کی ایک جدول دی جاتی ہے جس میں آسانی ہو۔ اب یہ اس طرح سے بھی ایک جدول بنا دی گئی کہ آپ اس جدول کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں، اور سب سے آسان طریقہ وہی جو اوپر حل کر کے باقاعدہ بتایا گیا، تو وہاں پر اب اس کا قاعدہ یہ کہ اگر یہ دونوں مرتبہ سعودی یا دونوں نزولی ہوں تو جمع کر لیں، جیسے مخمس کی ضرب کا حاصل معاشر، مثنیٰ کی ضرب کا حاصل مربع، اور ثانیہ کا حاصل ضرب رابعہ اور خامسہ، ثانیہ کا حاصل ضرب رابعہ اور خامسہ، خامسہ کا حاصل ضرب عاشرہ، یعنی اس مرتبہ میں جا سکتا ہے، اس سے اگلے مرتبہ میں بھی جا سکتا ہے، اور ایک سعودی دوسرا نزولی ہو تو نزولی کو سعودی سے تفریق کر لیں، مثلا رابعہ اور ثانیہ کا حاصل ضرب مثنیٰ مرفوع، اور ثالثہ کا حاصل ضرب ثانیہ مثلث، اور خامسہ کا حاصل ضرب ثانیہ، اور درجہ کا حاصل ضرب ہر مرتبہ میں وہی مرتبہ رہے گا۔ جدول مشفق بنانے کا قاعدہ متقدمین کے طریقہ پر ہے، جو طریقہ میں نے بیان کیا، اس میں اس طریقہ پر ضرب کی یہ صورت ہوگی، اس میں صرف اس کا خیال رکھنا چاہیے ہر مرتبہ کے اعداد ایک ہی سین میں پڑھیں، ورنہ جمع کرتے وقت غلطی ہو جائے گی، حاصل ضرب صحیح نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیے اب یہ وہ طریقہ ہے کہ جو عام طور پر آج کل کے جدید دور کے اندر بھی ہم تقریباً استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر با نز تا مح، اب اس کے یہاں پر لکھا ہوا ہے آخر میں نیہ یعنی ثانیہ، یہ اگر ثانیہ ہے تو یہ ظاہر ہے کہ دقیقہ ہوگا، یہ نز درجہ ہوگا، یہ با پھر مرفوع ہوگا۔ اب اس کو آگے پھر ضرب دی گئی حمزہ مب لام نز بلکہ یز، تو یہ دیکھیے کہ ایک مرتبہ اس کو حمزہ میں ضرب دی گئی، جو بھی اس کا بنتا تھا ٹوٹل مرتبے اس کے لکھے گئے، اس کے بعد اس کو پھر مب میں ضرب دی گئی۔ اب دیکھیے کہ اس طرح سے ٹوٹل درجات ویسے لکھے جاتے تو 1 2 3 4، یہ 4 تھے، 1 2 3 4 ہی مراتب بن جاتے، لیکن اوپر جو ہم طریقہ پڑھ کے آ چکے ہیں تو اس طریقہ کار کے مطابق چونکہ ایک ہی درجے کی 2 لائنیں بھی بن سکتی ہیں، تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ 8 لائنیں بن گئی، تو یہ اس طرح سے کہ ہر مرتبے کی 2 لائنیں بن گئی۔ اب حمزہ سے ضرب دینے کے اندر یہ 2 لائنیں بن گئی۔ اس طرح دیکھیں اب یہ نیچے والی لائن بھی یہیں سے شروع ہو رہی ہے، ہم نے
چونکہ اوپر والی لائن کا ایک عدد کا اضافہ ہو گیا. یہ جیم ہے, یہ اوپر والا ہا ہے, اور جیم کے اعداد 3 اور ہا کے اعداد چونکہ 8 ہوتے ہیں. تو یہ آخر میں پھر کیا کیا کہ پھر ان کو آپس میں اس طرح سے آپس میں جمع کر دیا, تو یہ پورا آپ کا ضرب ہو جائے گی آپ کی یہ پوری رقم. آگے پھر ہے تقسیم ستینی. تقسیم ستینی بھی مثل تقسیم ارقام ہندسیہ کے ہے, یعنی یہ بھی اسی طرح سے تقسیم ہوتی ہے جس طرح کے دیگر ارقام کے رقمیں وغیرہ ہوتی ہیں. اس قدر فرق ہے کہ اگر مقسوم میں سے کسی بھی کوئی رقم یہ منفی کرنی ہو تو برج کی رقوم کو مرفوع بنا لیں. اس کے بعد مراتب مقسوم کو ایک جدول میں لکھیں اور مقسوم علیہ کو بائیں جدول میں اتنے مسافت پر کہ عمل کے لیے کافی ہو, اور اول مرتبہ مقسوم علیہ کو مقابل اول مرتبہ مقسوم کے رکھیں. اگر صورت مجموعہ ارقام محاذ پر مقسوم سے زائد نہ ہو ورنہ ایک مرتبہ ہٹا کر رکھیں. اس کے بعد مفردات میں سب سے بڑا عدد تلاش کریں کہ اگر اس کو مقسوم علیہ میں ضرب دیں تو مقسوم سے گھٹانا ممکن ہو, یعنی حاصل ضرب مقسوم سے زائد نہ ہو. جیسا جبکہ ایسا عدد بائیں ہو تو اس کو جداول کے اوپر لکھیں. اس کے بعد مقسوم علیہ میں اس کو ضرب دے کر مقسوم کے نیچے لکھیں. اگر کچھ بچے تو خط نائی کے نیچے اسے لکھیں. اس کے بعد پھر عدد مفرد تلاش کر لیں جس میں مقسوم علیہ کو ضرب دے کر مقسوم کے نیچے لکھیں, یہاں تک کہ کچھ نہ بچے یا اس قدر کم رہے کہ تقسیم نہ ہو. جی مدینہ. اب یہ کہ جتنے اعداد کے جداول کے اوپر ترتیب وار لکھے ہیں وہی حاصل قسمت ہیں. اگر عمل پورا ہو جائے اور کچھ نہ بچے تو خارج قسمت حقیقی ہوگا, اور اگر کچھ بچ رہے تو اگر نصف سے کم ہے اس کو ساکت کر دیں, اگر نصف سے زیادہ ہے تو رفع کر کے ایک سمجھیں, یعنی اگلے مرتبے میں لے جائیں. کم ہے تو اس کو ویسے ہی ختم کر دیں. اس صورت میں حاصل قسمت تقریبی ہوگا. مثلا الف سے, ٹھیک ہے, اور نون. اب یہ مثلا الف واو الف نون, یہ الف لب, یہ مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ یہ کب تھا تو یہ نا علیحدہ ہو گیا شاید. قد کو ما کاف یت پر تقسیم کرنا چاہیں, مرتبہ مثنیٰ سے مقسوم علیہ نہیں کیا جا سکتا, اس لیے مرتبہ مرفوع کے سامنے ما کاف بد یت کو لکھا اور مفردات ستینی سے اعداد تلاش کیا. ایک کے سوا کوئی عدد نہ ملا, ایک کو جدول کے اوپر محاذی مرفوع کے لکھا اور نون سے ما کاف یت کو تفریق کیا. قد ما لا بچا. اب دیکھا کہ کون عدد ہے جس میں ما کاف یت کو ضرب دینی ہے. ابھی اس کی پریکٹیکل انشاءاللہ عزوجل پھر ہم اپنی اگلی کلاس کے اندر رکھ لیں گے. ابھی فی الحال ہم جیسے لکھا ہوا اس کو پڑھ لیتے ہیں, پھر باقاعدہ یعنی الگ سے ان کو ساتھ میں اعداد کے اندر بھی لکھا جائے گا اور ساتھ میں پھر اس کی پریکٹیکل بھی کر لیں گے. جمع تفریق ضرب تقسیم سب کا ہو جائے گا اس میں. قد ما لا سے تفریق ہو سکے گا. ایسا عدد لہ پایا گیا, لام ہا, اس کو جدول کے اوپر الف یعنی مرفوع کے بائیں طرف لکھا اور لاہ میں ما کاف یت کا حاصل ضرب قد واو نا ہا کو قد ما لا, قد کے یعنی 24 اعداد, ما کے 41, لا کے 31, اس کے نیچے لکھ کر تفریق کیا تو لد نت نو ہوا. پھر اعظم مفردات دیکھا تو نون ملا, اس کو ما کاف یت میں ضرب دینے سے لد کو نہ نون ہوا, اس کو لد یت نو, اس کے نیچے لکھ کر تفریق کیا. والا حاصل قیاس. اور اگر آسانی چاہیں تو ارقام ہندسیہ کی طرح بھی تقسیم کر سکتے ہیں, جس کی صورت یہ ہوگی اس میں جدول بنانے کی زحمت نہ مقسوم علیہ کو بار بار لکھنے کی دقت برداشت کرنی ہوگی. ارقام ہندسہ کی طرح کی ضرب و تقسیم کے لیے پہاڑا کافی ہے. اب یہ یہاں پر تقسیم کر رہے ہیں, دیکھیں کہ جس طرح پہ ہم بالعموم حل کرتے ہیں تو یہ اس طریقے پر یہاں پر یہ تقسیم ہو رہا ہے, اور نیچے بار بار اس طرح سے یہ مائنس ہوتا جائے گا اور آخر میں جب آخر تک مائنس ہوگا اور یہ اوپر رقم اس کا جواب آ جائے گا. اور بہت ہی کارآمد ہے, اسی لیے
لڑکوں کو پہاڑا یاد کرا دیا جاتا ہے جس میں ضرب اور تقسیم میں آسانی ہو، اور اعمال ستینی میں پہاڑا اگر یاد کیا جائے تو صرف 10 یا 20 تک کافی نہیں بلکہ پورے 59 تک کا پہاڑا، اور وہ بھی اس کی ضرب 10 میں کافی نہیں بلکہ ہر ایک عدد کا پہاڑا 59 تک، یعنی 59 کا پہاڑا 59 تک درکار ہے، اور وہ بھی صرف اس قدر کافی نہیں کہ 59 کی ضرب 59 میں کیا ہوگی، اس کا درجہ دقیقہ بنا کر محفوظ رکھنا تاکہ ضرب و تقسیم میں اس سے مدد لی جائے۔ یہ بہت ہی دشوار امر ہے، اس لیے کہ 3481 عدد کا یاد رکھنا اور وہی ہر عدد کے ساتھ 2 مرتبہ کا لحاظ رکھنا، گویا 6962 اعداد کو ہر وقت محفوظ رکھنا بہت ہی دشوار قریب محال ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جامع معقول و منقول ہادی فرو و اصول مجدد میاں حاضرہ صاحب حجت قاہرہ شیخ الاسلام والمسلمین سیدی و ساندی ذکری الیومی وغدی مولانا مولوی الحاج القاری شاہ محمد احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی قدس اللہ البصر سوری والمعنوی نے میرے پڑھنے کے زمانے میں، یعنی مفتی صاحب اپنے زمانے میں بیان فرما رہے ہیں، ایک مکمل جدول ترتیب دے کر طبع فرمایا تھا۔ میں اس کا بیانی اس کو درج کر دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ اس فن کے شائقین کو اعلیٰ حضرت کی فیض و برکت سے بہت آسانی ہو۔ اب آگے پھر انہوں نے وہی جدول لکھ دیا کہ اگر ضرب کیا جائے تو اس کے اندر پھر یہ جدول سے مدد لینا بہت زیادہ کافی کارآمد ہوگا۔ اب یہ دیکھیے جدول پوری یہ ضرب کی یہ چل رہی ہے، یعنی یہ پہاڑا ہے اصل میں نا، یہ پہاڑا، یہ دیکھیے نز کا پہاڑا، یہ لح کا، لت کا 17 18 19 کا پہاڑا، یہ 20 کا آ گیا، 21 کا، 22 کا پہاڑا، یعنی کاف کا کب۔ اب اسی طرح سے یہ چلتا جائے گا، یہ 59 تک کے پہاڑے یہ مکمل یہاں پر اس کے اندر یہ لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ نے کتنا اس میں کام آسان کر دیا کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کو اگر آپ نے ضرب دیکھنا ہے تو آپ ڈائریکٹ اس ٹیبل کے اندر جا کر، اس پہاڑے کے اندر جا کر آپ نکال سکتے ہیں اور بہت آسانی سے نکل آئے گا۔ اب یہاں پر تضاعیف اجزائے ساعت وسطی، جی ماشاءاللہ ہمارے وقار چشتی بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ مرفوع کیا چیز ہے، مرفوع اس کے اندر استعمال ہوا تو آیا کہ کیا یہ درجے کی کوئی قسم ہے، درجے کو ہی کہتے ہیں یا کسی اور چیز کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو چیز ہے ہمارے بزرگوں کی جو تقسیم کاری تھی وہ اس طور پر تھی کہ اگر ہم کچھ بھی اعداد کو ضرب تقسیم وغیرہ کریں تو وہ اعداد ختم ہو سکیں، جیسا کہ آج کل کی جدید کیلکولیٹر وغیرہ کے اندر فرض کریں کہ 10 تقسیم 3 کرتے ہیں تو وہ 3.33333 وہ عدد چلتا جائے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو لیکن ہمارے بزرگوں کی جو تقسیم کاری تھی تو اس کے اندر اعداد مکمل ہو جاتے تھے، کہیں نہ کہیں جا کے ضرور اعداد ختم ہوں گے۔ اب جیسے درجہ ہماری مین بیسک ہوتی ہے، اب درجے سے ہم نیچے کی جانب چلے، یعنی درجے کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ درجے کے آگے دقیقے کا 60واں حصہ، ثانیہ کا 60واں حصہ، ثالثہ، آگے پھر رابعہ، خامسہ، سادسہ، یہ اس طرح سے چلتا گیا۔ اسی طرح سے ہمارے بزرگوں نے یہ اوپر کی جانب بھی اس کے درجات طے کیے تھے۔ اب جس طرح درجے کا 60واں حصہ دقیقہ ہے تو اسی طرح سے اگر 60 درجے ہو جائیں تو اس کا ایک مرفوع بنتا ہے۔ اب چونکہ درجات اگر اتنے زیادہ ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ بھی ایسا نہ ہو کہ پھر آپ رقم کو ضرب تقسیم کرنے لگیں تو پھر مشکل میں پڑیں، تو ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے پھر آسانی یہ کر دی کہ جیسے ہی درجے 60 ہوں گے نا تو پھر اب اس کو درجہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو ایک مرفوع پڑھیں گے۔ اب مرفوع کے بھی اوپر کوئی آ سکتا ہے، تو اسی طرح سے جب مرفوع 60 ہو جائیں گے تو پھر وہ مثنیٰ، اب مثنیٰ 60 ہو جائیں گے تو پھر وہ مثلث، آگے پھر مربع، مخمس، پھر اسی طرح مسدس، یہ اس طرح سے اوپر تک سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی کہ اگر اس انداز پر آپ حل کریں گے تو آپ کو کیلکولیٹر کی بھی حاجت نہیں پڑے گی، کیلکولیٹر کے بغیر ہم آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوگا تھوڑا سا عمل بڑا ہو جاتا ہے، لیکن بندہ بغیر کیلکولیٹر کے اس کو حل کر سکتا ہے۔ اور یہ جو ابھی اعلیٰ حضرت کا پہاڑوں والا ٹیبل آپ کو یہ دکھایا گیا جو ابھی ختم ہوا، اور یہ 59 تک کا ٹیبل اعلیٰ حضرت نے جو تحریر فرمایا، تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جب آپ کے پاس اعداد ہوں گے ہی 59 تک، جیسے 60 ہوگا تو اگلے مرتبے میں چلا جائے گا، تو 59 کا ٹیبل 59 تک یاد رکھنا یہ بہت زیادہ یعنی کارآمد ہے۔ اب یاد رکھنا مشکل ہے تو اس کو پھر آپ نے تحریر ہی فرما دیا۔ اب اگلا لفظ تھا اشاریہ کی طرف منسوب، اس سے انشاءاللہ ہم پھر اپنی
اگلی کلاس میں پڑھیں گے، کیونکہ آج کی ہماری کلاس کے اندر یہ جمع، نفی، ضرب، تقسیم چاروں اعداد ہو گئے۔ اگلی کلاس ہماری جو ہوگی اس کے اندر ہم اس چیز کا پریکٹیکل کریں گے، ٹھیک ہے حضور؟ پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔